اللہ کے پاس بھی کوئی جائز ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, کہتا ہے کہ یار یہ میری تیری بات ہے, قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. ٹھیک, اس وقت تقریباً کوئی 1000 کے قریب احادیث قدسی جو ہے ان کی روایت موجود ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے رسول سے کہ دنیا میں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو. دنیا میں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو تاکہ روز قیامت میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالوں. اب کیسا عجیب سا کیا کہنا چاہیے رشتہ ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے ٹوٹل ایج دی کہ اب یہ اگر حدیث صرف ایک ہوتی نا, 1000 نہ ہوتی, تو سارے لڑکے کہتے جی لٹ پا دو, اللہ نے تو آخر میں پردہ ڈال. بتانا میں نے کسی کو نہیں ہے کہ میری 3 گرل فرینڈز ہیں, لیکن میں نے تو پردہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. بٹ ایک اگلی حدیث قدسی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ نے دی گئی. خدا کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی بات کہنے کو آیا, تم اس کو کوئی بات کہو, اور تم جو اس کو بات کہو وہ 100% غلط ہو, 100% غلط ہو, لیکن تم نے وہ بات پوری ایمانداری سے کی ہو اور اپنے پورے کلیکٹیو, پورا جتنا بھی علم ہے سارے کو استعمال کیا ہو, پوری عقل کے ساتھ, پوری نالج اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تم نے ایک بات کی اور وہ غلط ہے, تو تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ ثواب ہے. غور کرو ذرا, میں تو غلط کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے ثواب ہے. اور کہتا ہے اگر تم نے پوری انڈرسٹینڈنگ اور پوری نالج کے ساتھ بات کی اور وہ صحیح ہے تو تمہیں 2 ثواب ہے. اب خدا کے ہاں کوئی چیز صحیح اور غلط نہ ہوئی, ہر چیز کا ثواب ہے. اللہ کے یہاں کرائٹیریا کیا ہوا؟ کمپلیٹ نالج, کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ اور نیت پورے ایمانداری کے ساتھ آپ اس کے اوپر بات کہیں. دونوں طرح سے آپ کو اللہ نے پروٹیکٹ کر لیا. اب آپ اس بات کو پہلی حدیث قدسی سے دیکھو تو آپ نے وہ جو گناہ کرنا ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بتانا نہیں ہے, تو وہ اس لیے نہیں گناہ کرنا کہ چنگو پانگا, نہیں, اس لیے نہیں کرنا کیونکہ آپ سے وہ گناہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا, آپ اس کو صحیح سمجھ رہے تھے پوری ایمانداری سے کہ نہیں یار یہ جائز جو ہے یہ ٹھیک ہے. میں جائز کا ذکر بار بار کر رہا ہوں, اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں, اس کا بھی ذکر. So you need to have knowledge, you need to have understanding. سوچا کرو, یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوشچن ہوتا ہے کہ جی یہ کیوں, میں کیوں کروں, یہ میں کیوں نماز پڑھوں بھائی جان, ابو جی میں کیوں پردہ کر کے جاؤں, ابو میں کیوں کالا برقع پہنوں, ابو پنک برقع پہننے میں کیا برائی ہے. سوال ہونا چاہیے نا. ہمارے بڑے نا ہمیں روک دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, تو کہتے چپ بس, اب تیری ماں جو کہہ رہی ہو ٹھیک ہے, ماں جو غلطی کہہ رہی ہو, نالج نہیں ہوتی. اب ان چیزوں پہ چلتے ہوئے اپنے بلون میں سے باہر نکل کے دوسرے کے بلون میں جھانکنا, یہ نالج ہے. اپنے بلون میں سے باہر نکلنا خیال میں, اس کے بلون میں جھانکنا, اس کا خیال سوچنا کہ یہ کیسے سوچتا ہے, یہ کیسے رہتا ہے, یہ کیسے سمجھتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ آپ نے اس کو کانکر کر لیا. اب یہ 2 مثالیں دیکھیں, میں بات کو ختم کرتا ہوں. انڈیا نے ہمیں کانکر کیا ہے آ کے نا, کیسے؟ کیا کوئی نام لو نا اس کلچرل انویژن کا, اس میڈیا میں سے نام لو نا ایک چیز کا. ہاں ڈرامہ نہ ہو گھر میں, موت کا سما ہوتا ہے. ایک دوسرے کو نا گھر میں نا عورتیں فون کر کے نا میرے وہ پچھلی والی اس کو نا ریپلے سنا رہی ہوتی ہے. اس بات پہ یہ غور کرنا, ہم لوگ اس کو مذاق لے لیں گے ساری بات, ہمارے لیے جو کہی ٹھیک ہے. اندرا گاندھی تھی نا, اندرا گاندھی نے اپنے مرنے سے پہلے یہ
انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر ہندوستان اب کبھی حملہ نہیں کرے گا. یہ 71 کے بعد کی بات ہے. 71 میں آپ تو ماشاءاللہ ہوں گے ہی نہیں دنیا میں. 71 جب پاکستان کے 2 حصے ہوئے, اس نے کہا ہم کبھی نہیں پاکستان پہ حملہ کریں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم انہیں کلچر سے ون کریں گے. اور اب آج انہوں نے ہمیں ون کیا. ہمیں ہندوؤں کے مندروں کا, ہمیں ان کی شادیوں کا, ہمیں بندھن کا, ہمیں پھیروں کا ٹکا کیا پتہ ہے. میں قسم سے کہہ رہا ہوں, میں آپ ساروں سے پوچھ لوں نا خطبہ نکاح کیا چیز ہے, آپ اگلے 9 سال نہیں مجھے بتا سکتے کہ خطبہ نکاح کیا ہے. لیکن آج میں پوچھوں نا کتنے پھیرے ہوتے ہیں, سارے کہیں گے 7. ہندو نکاح کا پتہ ہے, مسلمان نکاح کا نہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا, انہوں نے آپ کے بلون میں آ کے جھانک لیا اور آپ گڈیریاں چوبتے ہوئے آپ فارغ ہیں. They have conquered you. They have conquered you. آپ حجاب کریں, نقاب کریں, آپ اس کو شرعی نقاب کہیں نہ کہیں, آپ پینٹیں پہنے, آپ مر چکے ہیں. You are dead. They have conquered you. آپ رہ ہی نہیں سکتے کیبل کے بغیر, آپ رہ ہی نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں شام کیسے گزارنی, پتہ ہی نہیں. یہ بات اس عمر میں بالکل سنجیدہ نہیں لگ رہی ہوگی, لیکن میری عمر میں یہ بات بڑی سنجیدہ ہے کہ ہم مر چکے ہیں, ہم زندہ لاشیں ہیں. ہمیں نہیں پتا ہم کیوں کر رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں. یہ آخری مسئلہ, اور اس کا احساس مجھے اور یہ جب آپ لوگ جائیں گے, آپ کے پاس کمپیوٹرز ہوں, تو اس بات کو آپ ضرور دیکھنا. گوگل پہ جاؤ, سرچ میں, سرچ انجن ہے گوگل, اور اس میں جا کے پروٹوکال آف زائنسٹ ایلڈرز, زائنسٹ کہتے ہیں یہودی کو, پروٹوکال آف زائنسٹ ایلڈرز نکالو. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, اس سے میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. میں پچھلے دنوں چائنا گیا, تو چائنا میں نے ظاہر ہے جا کے, ایک جو اچھے شریف شوہر کا کام کیا ہوتا ہے جب وہ دوسرے شہر میں جائے, بیوی کے لیے. بالکل صحیح. میں نے پوچھنے کے لیے فون کیا, میں نے $20 کا کارڈ خریدا زونگ کا, زونگ چائنا کا, چائنا بیسڈ کمپنی ہے زونگ. $20 کا مطلب ہے $1 ہوا $80 کا, تو 20 کتنے کے ہوئے جی؟ 1600 روپے. میرا بل نہیں 1700 کا آتا, میں نے کارڈ خریدا $20 کا, اور ڈالر دینے پہ ویسے بھی تکلیف ہوتی ہے, ڈالر بندہ دے رہا ہو. تو میں نے فون کیا, تو ابھی میں اس سے پوچھ ہی رہا ہوں کہ ٹھیک ہے خیر خیریت ہے, تو اس نے نا فون نے نا ٹی کیا میں جا رہا ہوں, کریڈٹ ختم ہو گئے پیسے. میں بات نہیں کر سکا حال چال میں, ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی, ختم. میں حیران, اس پہ آ گیا جناب میسج فوراً کہ آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو گیا, آپ اس میں کریڈٹ بھریں. میں نے کہا یہ ضرور کوئی میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, کیونکہ 1600 روپے میں تو بہت باتیں کر سکتا ہوں. اب میرا نمبر چلا گیا نا میری بیوی کے پاس, اس نے کوئی 5-7 منٹ کے بعد نا ٹرک مجھے فون مارا, نمبر جو آ گیا میرا اس کے پاس. اب وہ شروع کیا کر رہی ہے, پھر اور کدھر ہو, آج پھر کیا موسم کیسا ہے, کیا کھانے پینے کا کیا صورت ہے. اور مجھے اپنے $20 کا خیال تھا کہ یہ جو میں یہاں پہ $20 خرچ رہا ہوں, جا کے اس نے مجھے 21,000 روپے کا بل تھما دینا ہے, یہ تمہارے سے میں نے 10 منٹ بات کی تھی, 22,000 روپیہ دے دو. اب مجھے یہ خوف دماغ میں اس کو اچھا, وہ کہ نہیں میں نے 50 روپے کریڈٹ ڈلوا لیا ہے, تو فکر نہ کر, کب باتیں کرو. 50 روپے, میں نے کہا 50 روپے ڈلوائے گلیاں. میں نے کہا کتنا تمہیں کاسٹ پڑ رہی ہے اس وقت. اس نے تھوڑی دیر بعد اس نے کہا مجھے 3 روپے منٹ پڑ رہا ہے, تو وی کین ٹاک, نو پرابلم. اب پاکستان سے وہی کمپنی کا فون مجھے جا رہا ہے, تو جو گپیں ہو رہی ہیں, وہ میں نے اوپر چھت بھی جھاڑو دلوا دیا ہے. وہ آیا تھا جمع دار, وہ کوڑا نہیں اٹھا رہا تھا, میں نے اس کو بڑا ڈانٹا ہے کہ تو روز آیا. جو دنیا جہان کی میں روز سنتا ہوں, وہ میں انٹرنیشنل کال پہ بھی سن رہا تھا بڑے ادب سے. جی بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. 22 منٹ کی کال کے بعد میں نے اس کو کہا کہ مجھے کام ہے. مجھے کوئی کام نہیں تھا, میں نے جا کے ہوٹل میں سونا ہی تھا. مجھے فکر کے پیسے لگ رہے ہوں گے,
پیسے 50 روپے نہیں ختم ہو رہے, یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ان کی محبت ہے نا آپ کے ساتھ, isn't it؟ آپ کو وہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے گا, اس پہ آپ جب کھولیں گے نا تو اس میں سے آپ کو 22 لائنز لکھی نظر آئیں گی. ان کے اوپر لکھا ہوگا پروٹوکول آف دا زائنسٹ ایلڈرز. یہ پروٹوکول جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے یہودیوں نے بنائے ہیں اس بات کے پیش نظر کہ 2050 یہ جا رہے تھے 2050 تک وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے زندہ لاشیں ہی بنائیں گے. وہ جتنے کے زندہ آپ ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. وہ آپ کو ڈمبو ڈم ڈل صرف روٹی کھا کے صبح ٹوائلٹ جا کے واپس آ جانا اور کہنا آج اسکول گیا ہوں. زندہ لاشیں سوچنے کی صلاحیت نکال دیں گے آپ سے. انہوں نے 2 پروٹوکولز اس میں ہیں. 22 میں 2 پروٹوکولز کون سے ہیں؟ ایک پروٹوکول کیا ہے اور یہ ہے 13 نمبر کا. 13 نمبر کا پروٹوکول کہتا ہے کہ تمام مسلمان لوگوں میں مذہب کے بارے میں انفارمیشن کو دوبارہ سے ڈالنا, ریڈو آف دا انفارمیشن, سب کو نئے طریقے سے مذہب سمجھانا کہ مذہب کیا ہے. ٹھیک, اس لیے آپ نے لفظ ابھی پچھلے دنوں جب یہ مشرف صاحب تھے ہمارے تو نہیں آپ ہی کے ہو سکتے ہیں, اس نے ایک نیا لفظ نہیں کہا تھا ماڈریٹ اسلام, انلائٹنڈ ماڈریٹ اسلام, نیا لفظ آ گیا نا. 17واں پروٹوکول پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میکنگ نان اسینشلز اسینشلز. غور کرو, اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ غیر ضروری کو ضروری بنا دینا. کیوں بھائی؟ تاکہ ساری قوم جو ہے نا, ہم HUM ہم, تم کو TUM تم, KO کو تم کو, اس چکر میں پڑی رہے. سارا دن SMS کرے, نہ پڑھے نہ سوچے نہ سمجھے. انہوں نے پیکج کیا دیا؟ 7 روپے دو 2000 کرو. آپ 2000 کر ہی نہیں سکتے. دس از دا ڈیل. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نہ ہمارے پاس نالج ہے. اب نالج ایک بٹن اوے ہے. آپ کے پاس نالج کمپیوٹر میں ایک آپ نے ماؤس کلک کرنا ہے, نالج آپ نہیں کریں گے. آپ جا کے پاس اپنے اللہ اکبر واپس, اس کے بعد ڈرامہ. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ نماز میں اور ڈرامے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اگلی نسل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ اسے کہتے ہیں ورچوئل ڈیتھ. ایکچولی مرے ہوئے ہیں ہم, لیکن ہم زندہ نظر آ رہے ہیں, ہم مر چکے ہوئے ہیں. یہ ایبسنس ہے نالج کی, انڈرسٹینڈنگ کی, کمٹمنٹ کی کہ ہمارا پاتھ آج غلط ہے. یہ پاتھ صحیح کرو گے تو یہ پچھلی چیزیں بھی اپنی جگہ ایڈجسٹ ہوں گی. یا پہلے نالج بیس کر لو, لڑو نہ کہ نہیں میں نے یہ دوسرے کے بلون میں جانا ہے, اس کو بھی دیکھو کہ وہ کیا رائے رکھا. یہ آپ نہ مانو, آپ کے پاس نالج تو ہوگی نا کہ وہ کیسے سوچتا ہے. یہ پروسیس جب تک نہیں ہوگا, آپ سر کے بل کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ جناب میں نے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے, آپ کھے نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے لیے پلان ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. آپ جب 30 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں پہنچیں گے, جہاں آپ کا الٹیمیٹ پیک ہوتا ہے لائف کا, تب آپ کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوگی. تب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اپنا سارا ٹائم کس طرح سے ویسٹ کیا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں نالائق رہ گیا ہوں. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا. آپ سمجھیں گے کہ شاید اس میں امی کی مار کا قصور تھا. امی کی مار کا قصور نہیں ہے, یہ ٹک ٹک ہے. کون سا ایسا کاروبار ہے اس دنیا میں کہ جو دودھ دینے والا آ رہا ہوتا ہے گھر, وہ بھی موٹر سائیکل روک کے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, اچھا بی بی جی آ رہی ہے جی دینا آدھا کلو دودھ ہے. اتنی کیا امپورٹنٹ بات ہو گئی. لیکن اس نیشن کو جب تک اس
ایکسٹرا کیلکولر ایکٹیویٹی میں انڈلج نہیں کیا جائے گا، آپ کہیں خدا نہ خواستہ قرآن پڑھ ہی نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حادثے کے طور پہ آپ کو واقعی سائنس آ جائے، یا آپ صحیح طریقے سے واقعی قابل نہ کہیں خدا نہ خواستہ بن جائیں. یہ سارا کا سارا ایک پیکج ہے. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، کرٹیسزم نہیں کر رہا، ایگزامپل دے رہا ہوں کہ نالج بیس حاصل کرنا کتنا آسان ہے، کلک اوے. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کتنا آسان ہے، کلک اوے. ہم انگیج کس چیز میں ہیں؟ نان اسینشلس کو ہم نے اپنے لیے اسینشلس بنا لیا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے، ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اس لیے ہمارا پاتھ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. آپ جس طرح کا چاہے میرے بچے سوال کر لو. میرا کوشچن یہ ہے، آپ نے نالج کی بات کی، نالج کی ڈائمینشنس کیا ہوں گی؟ کیا ہمیں اسلامک نالج، پریکٹیکل نالج یا فیلڈ نالج؟ کیونکہ ہم موسٹلی کیا ہوتا ہے، ہم انہی چیزوں میں ڈوبے ہوتے ہیں. ایک مولوی کا بیٹا ہے تو انہی چیزوں میں ڈوبا. نالج کا کیا لفظ استعمال کیا؟ نالج کا ڈائمینشن سے مراد پتہ ہے کیا؟ ڈائمینشنس کا مطلب ہے کیا کیا راستے ہوں گے، کتنا احاطہ کتنا ہوگا اس کا، اس طرح کیا کریں گے، کس طرح سے نالج کو پہنچیں، کیا کریں. ڈائمینشنس، اطراف کیا ہوں گے، نالج کے کیا اطراف ہوں گے. اسلامک نالج ہونی چاہیے کہ سائنٹیفک نالج ہونی چاہیے کہ کیسی ہونی چاہیے؟ دونوں ہونی چاہیے. اور اطراف ختم ہوگی بات، دونوں ہونی چاہیے. اس پہ صرف ایک نئی بات آپ کو کہتا ہوں، یہ دونوں ہیں ہی نہیں، ایک ہی ہے. ہمارا خیال ہے کہ سائنس اسلام سے الگ ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے ایسا. ہمیں بتایا کیا گیا، یہ پتہ کیوں ہمیں جملہ سکھایا گیا ہے کہ اسلام سے الگ ہے سائنس؟ تاکہ اسلام آپریٹ کرنے والے لوگ یا اسلام پسند لوگ اپنے آپ کو نان سائنٹیفک سمجھیں. وہ کہیں گے یہ تو ڈفر سے ہیں، یہ ڈنگر ہیں، ان کو نہیں پتہ E=MC² کیا ہوتا ہے. سو اسلام کی طرف جاؤ یا سائنس کی طرف سے جاؤ. کوئی اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اچھا سائنسدان نہیں ہے. ایگزامپل دوں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال کے طور پہ. یہ مثال ذرا آپ کو ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی لیکن مثال دیتا ہوں آپ کو. 3000 سال پہلے آج سے ایک شخص تھا، بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا سائنس تھا، اس کا نام تھا ٹالیمی. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سورج اس کائنات کے درمیان میں ہے اور اس سورج کے گرد ساری دنیا، ساری کائنات چلتی ہے. پھر اس کے بعد 15ویں صدی میں، اب 3000 سال کا اور 15ویں صدی آ گئی ایک دم، اسلام بیچ میں آیا ہوگا پیچھے، ٹھیک ہے نا، درمیان میں اسلام ہے. 15ویں صدی میں ایک آدمی ہے، اس کا نام تھا کوپرنیکس. کوپرنیکس آیا، اس نے کہا نہیں، دنیا درمیان میں ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں سائنسدان ہیں. قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ مثال ایک رینڈم اٹھائی ہے میں نے تاکہ آپ کے دل میں ایک کمپلیکس نہ رہے کہ اللہ میاں کو کم سائنسدان ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے نہ یہ سینٹر میں ہے نہ یہ سینٹر میں ہے. تمام چیزیں کل تمام چیزیں جو ہیں یہ موشن میں ہے، کوئی اسٹیشنری نہیں ہے. سینٹر میں اسٹیشنری تھا دنیا، یا کوئی اسٹیشنری نہیں ہے. تمام چیزیں موشن میں ہیں اور ایک وقت تک یہ رہیں گی، اس کے بعد میں ان کو لپیٹ لوں گا. اب قرآن تیسری بات کہہ رہے، نہ کوپرنیکس کی بات نہ ٹالیمی کی بات. آج اگر اس وقت میں ایک صحابی کہتا کہ مجھے اللہ کی بات پہ یقین ہے، تو وہ کہتے بیوقوف آدمی، سائنسدان نہیں ہے یار، کوپرنیکس کی بات پہ یقین کر. If you're a good scientist, believe in Copernicus. وہ کہتا میں اللہ کی بات، آپ کہتے ہیں ڈیکیڈنٹ ہے، فضول ہے. قرآن کا اپنا جو سائنٹیفک مزاج ہے وہ پتہ ہے کس نے جا کے درست کیا؟ ہبل ٹیلیسکوپ نے، جس کا بھی بیٹی نے ذکر کیا. ہبل ٹیلیسکوپ ہے. یہ ٹیلیسکوپ نے جا کے آپ کو تصویریں بھیجیں جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم سفر میں ہیں، اور ہمارا جو سفر ہے زندگی کا یہ بلو لائٹ ہے. بلو لائٹ کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ بالکل ابھی نئی تازہ روشنی پیدا ہوئی ہے. جو چولہا ہوتا ہے گیس کا، اس کا جو باٹم ہے وہ بلو ہوگا، جو تازہ گیس جلتی ہے وہ بلو ہوگی، اوپر جائے گی تو ریڈ ہو جائے گی. ابھی ہم بلو لائٹ میں سے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، ابھی ہمارا سفر شروع ہوا ہے اور تمام چیزیں حرکت میں، کوئی چیز اسٹیشنری نہیں. ایک اور مثال دے دوں،
کہ جتنا قرآن ہے نا آپ کا، اس قرآن میں آپ لوگ جتنے بھی میرے بچے یہاں پہ بیٹھے، آپ لوگ ساروں کے لیے جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، چھچی باتیں نہ کرنا، یہی اسلام ہے نا سارا. یہ بنیادی طور پہ اسلام کا وہ حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں شریعت. شرع کا مطلب ہوتا ہے راستہ، چلنے کا راستہ. آپ کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، بس اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن قرآن کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ڈیل کرتا، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. وہ پتہ کن چیزوں میں ڈیل کرتا ہے؟ ہسٹری میں، فلسفی میں، بیولوجی میں، اینتھروپولوجی میں، میٹا فزکس میں، مابعد الطبیعات میں. اب آپ کہیں کہ میں ایک عقل مند مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ چھوٹا سا منا سا نا تقریباً 10% حصہ ہے یہ قرآن کا. جو 85-90% حصہ ہے، اگر آپ قرآن کا وہ سمجھنا چاہو گے تو اس کے لیے آپ کو ہسٹورین بھی ہونا ہے، آپ کو اینتھروپولوجسٹ بھی ہونا ہے، آپ کو فلسفی بھی آنی چاہیے، آپ کو میٹا فزکس بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیرن آرمسٹرانگ آج کل پاکستان آئی ہے تو کیا کر رہی ہے، اس نے ہسٹری آف گاڈ لکھی ہے تو کیوں، کیا، کس طرح سے لکھی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیل آرمسٹرانگ کون تھا، اس نے کیا جملہ کہا جب وہ پہلی دفعہ نکلا اس دنیا کے مدار سے. تمام چیزوں کا احاطہ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا باقی قرآن، ورنہ نالائق انسان کو وہ باقی حصہ قرآن کا سمجھ نہیں آئے گا. وہ صرف 10% آف دا قرآن سمجھے گا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، بس نماز پڑھنی ہے، بس یہ. وہ ٹھیک ہے، 10% کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ 10% ہے، وہ 100% نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ نالج کی کون سی ڈیمینشن ہے، نالج کی صرف ایک ہی ڈیمینشن ہے، قرآن. That's it. But to understand Quran, you have to be a best scientist. You have to be a best psychiatrist. You have to be a best biologist, best pathologist. Then you understand کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. مثال چھوٹی سی دے کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. مثلا آپ نے بہرہا دفعہ آیت پڑھی ہوگی، خدا کہتا ہے میں طاق میں رکھا چراغ ہوں اور میں وقت کو اپنے سامنے کھولتا ہوں. اب کسی نے اپنے ابو سے جا کے پوچھنا ہے نا کہ ابو جان اللہ میاں چراغ ہے، اللہ میاں کسی طاق میں رکھا ہوا، طاق کیا ہوتا ہے؟ جھروکا. کسی جھروکے میں رکھا ہوا اللہ میاں. کیوں نہیں کرتے ہم سوال؟ کیونکہ نہ ابو پریپیئرڈ ہیں جواب دینے کے لیے، نہ میں پریپیئرڈ ہوں ذہنی طور پہ، کیونکہ میں نے تو اس میں سے صرف 10% لیا ہے. میں 90% لے ہی نہیں رہا. اس 90% کو لینے کے لیے آپ کو انتہائی عقل مند ہونا پڑے گا، آپ کو باقی تمام علوم پہ حاوی ہونا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گا یہ باقی حصہ. اس لیے علوم کو، علم کو کبھی تقسیم نہیں کرتے کہ یہ اسلامی ہے، یہ نان اسلامی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کہا کہ جب کوئی اچھی چیز تمہیں ملے اس کو اس طرح اڈاپٹ کر لو جس طرح یہ تمہاری کھوئی ہوئی تھی، اس طرح اڈاپٹ کرنی ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں علم کے، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم ان کو ریچ کریں، ہم ان تک پہنچیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. دیر آر نو ڈیمینشنز ان نالج، دیر از اونلی ون ڈیمینشن، اور اسی پہ ہم گامزن ہیں. لیکن ہم راستے میں رک جاتے ہیں، ہم صرف شریعت کے راستے تک رک جاتے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے. جی ایک بیٹی کا سوال لے لیں. جی میرا پتر. سر کبھی کبھی ہمارا ٹیلنٹ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہمارا شوق کچھ اور ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اسپیکر ہے لیکن اس کا شوق نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ فوجی بنے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ میرا بڑا شوق ہے کہ میں شویریہ سے شادی کروں. جو کہتے ہیں نا کہ اس کا یہ شوق نہیں ہے وہ جھوٹا بھی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے، شیلا کیا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، خیر اللہ اسے خوش رکھے. کچھ بھی ہو، شوق ہے. اب اس شوق کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں جا کے بمبئی بیٹھ جاؤں سڑکوں پہ اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی رول دوں. یہ تو عقل کی بات نہیں ہے نا. ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ بس شوق ہی آپ کو آگے لے کر جائے گا. شوق آپ کو آگے نہیں لے کے، شوق کا لفظ میں جب آپ کی عمر میں تھا تو شوق کو کہتے تھے ہابی، ہابیز ہونا. مثلا میرا بہت زیادہ شوق تھا کہ میں لکھوں، تو لکھنے کو کیا ہوتا تھا، پین فرینڈ شپ. آج کل پین فرینڈ شپ ہوتی ہی نہیں ہے. دنیا جہان کی خواتین کو میں نے خط لکھنے، انہوں نے جواب دینے.
انہوں نے جواب دینے, اس عمر میں انسان یہی کر سکتا ہے نا, انہوں نے جواب, پھر دنیا جہان میں مجھے پتا چلا کہ وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں کیا ہوتا ہے. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ ساؤتھ افریقہ ایک ملک ہے, کہ وہاں پہ ایک میری پین فرینڈ تھی خاتون, میں اس کو زندگی میں نہیں کبھی ملا, لیکن میں تعلیم حاصل کرنے ساؤتھ افریقہ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ ہے. یہ ہابیز ہیں, جہاز اڑانا, ٹکٹ اکٹھے کرنا. آج آپ کی جو نسل ہے اس کی کوئی ہابی نہیں ہے. آپ میں سے کون ٹکٹ اکٹھے کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. اور یہ جو ہابیز ہے نا, یہ شوق ہے. ہابیز کو پروفیشن نہیں بناتے, ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. شوق کو اپنی جگہ رکھتے ہیں, پھر حقیقت میں دیکھتے ہیں کہ زندگی میں مجھے آگے بڑھنا ہے تو اس وقت زمانہ کس طرف جا رہا ہے. اگر میں زمانے سے ہٹ جاؤں گا تو پھر میں اس رو میں نہیں جا سکتا. مثال دیتا ہوں, آج سے 15 سال پہلے, 10 سال پہلے بھی کوئی نہیں MBA کرنا چاہتا تھا, کوئی MBA. آج ساری دنیا MBA کرنا جا رہی ہے. کیوں بھائی, کیا ہو گیا MBA میں؟ کوئی نہیں فوج میں جانا چاہتا تھا, جو نالائق ترین انسان ہوتا تھا نا محلے کا, وہ فوج میں جاتا تھا. آج فوج کیریئر ہے. کیوں بھائی, ایسی کیا تبدیلی آ گئی؟ اس سے کہتے ہیں مارکیٹ. کارپوریٹ مارکیٹ. آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو موبل لنک بھی نہیں تھا, وارد بھی نہیں تھا. یہ آ گئے نا, یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں, بڑے بڑے جائنٹس ہیں یہ آ گئے. اب ان کو لوگ چاہیے, ان لوگوں کے لیے MBA ہونا ضروری ہے. ہم نے یونیورسٹیوں میں MBA شروع کر دیا. اب 10 سال کے بعد یہ بھر جائیں گے, پھر MBA کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی, کوئی اور موبل لنک آئے گا, کوئی اور چیز آئے گی. اس لیے ہر پروفیشن کی زندگی 7 to 10 years ہوتی ہے. ایک زمانے میں ڈاکٹرز بڑے مشہور تھے, اب ڈاکٹرز نہیں. اب CA کرنا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا بڑا ان ہے. آج میری فیلڈ میں انجینئرنگ میں ایک نیا رجحان آیا ہے کہ صرف انجینئرنگ نہیں کرنی ہے, انجینئرنگ کے ساتھ ایگزیکٹو MBA کرنا ہے, تاکہ آپ کو SDO نہ بننا پڑے, آپ سیدھے جا کے درمیان کی مڈل رینج میں جائیں, ورنہ ساری زندگی بندہ رگڑا کھاتا رہتا ہے. 2 ڈگریوں کے کمبینیشن, پہلے نہیں تھا, اب ہے. اب میرا مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں کروں گا نہیں تو میں آگے بڑھوں گا نہیں. شوق اپنی جگہ رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے شوق ہی ہو, لیکن جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ شوق ہی کو فالو کریں, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے نفس کو فالو کریں, جو دل چاہے وہ کرو. تو میرا دل چاہتا ہے اگر یہ کہ میں یہ کروں تو میں چلا جاؤں انڈیا. کتنی احمقانہ بات ہوگی, احمقانہ بات ہوگی. سو ان دونوں چیزوں کو بیٹا جی جدا کر کے دیکھتے ہیں کہ میرا کیریئر کس چیز میں ہے اور میری ہابی کیا چیز ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میری کیونکہ پسند ہے یہ تو یہی میرا کیریئر بھی ہو. کہا نہیں جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت بڑی پروبیبلٹی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی, مثال کے طور پہ اگر آپ کو کڑھائی اچھی لگتی ہے بہت زیادہ, تو آپ کہیں کڑھائی کو میں اپنا کیریئر بنا لوں. کڑھائی میں ٹگے کا کیریئر نہیں ہے. سارا دن محلے میں لوگوں کے آپ جوڑوں پہ ٹانکے لگاتی رہیں گی, کیا ہوگا؟ کیریئر کیا ہوگا؟ آپ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر لیں, ہو سکتا ہے وہ شوق نہ ہو, لیکن وہ شوق کی تکمیل ضرور ہوگا. ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں چلے جاؤ, اس کے قریب پھر جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کیریئر کا پاتھ کیسا ہے. ان 2 چیزوں کو کبھی کنفیوز نہیں کرتے کہ آپ کہیں کہ میرا یہ شوق ہے, یہی میرا پروفیشن ہوگا. ایک آدمی کا شوق ہی عجیب و غریب سا ہے,